الرحمن الرحیم۔ دنیا میں سب سے پہلے بدفعلی شیطان نے کروائی۔ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں خوبصورت لڑکے کی شکل میں آیا، ان لوگوں کو اپنی جانب مائل کیا کہ گندا کام کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ لوگ اس برے کام کے عادی ہو گئے، اس طرح کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے جب ان لوگوں کو اس برے کام سے منع کرتے ہوئے جو فرمایا وہ قرآن کریم میں ہے، ترجمہ کنز ایمان: کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہاں میں کسی نے نہیں کی؟ تو تم مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ یہ پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے سن کر ان کا کہنا سننے کے بجائے جو جواب دیا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، ترجمہ کنز ایمان۔ اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو بڑی پاکیزہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی یعنی بدفعلی لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی کرنا حرام ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ جب قوم لوط کی سرکشی اور بدفعلی قابل ہدایت نہ رہی تو ان پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے عذاب آیا۔ جبرائیل علیہ السلام کچھ فرشتوں کے ساتھ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ ان مہمانوں کے حسن و جمال اور اپنی قوم کی بدفعلی کے خیال سے لوط علیہ السلام فکر مند ہوئے۔ کچھ دیر بعد ان کی قوم کے بدفعلوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا اور مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیواروں پر چڑھنے لگے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا مگر وہ باز نہیں آئے۔ آپ علیہ السلام کو دکھی دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، آپ فکر نہ کریں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ پاک کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ یوں کریں، اپنے اہل و عیال اور مومنین کو ساتھ لے کر کل صبح ہونے سے پہلے پہلے بستی سے نکل جائیں، کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ لوط علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا، آسمان کی طرف بلند کیا اور ان بستیوں کو زمین پر ریسیپروکل کر کے الٹ دیا۔ پھر ان لوگوں پر پتھروں کا می برسا، ان کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے۔ جب یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، لوط علیہ السلام کی ایک بیوی واعلہ جو کہ منافقہ تھی، قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، ہائے رے میری قوم! اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا پتھر گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ بدکار قوم پر برسائے جانے والے ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس پتھر سے ہلاک ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا، اللہ کو سب سے بڑھ کر کون سا گناہ ناپسند ہے؟ ابلیس کہنے لگا، جب مرد سے بدفعلی کرے اور عورت سے اپنی خواہش پوری کرے۔ اسی طرح جو لڑکا ہے امرد جس کی داڑھی نہیں ہوتی، اس سے بھی دوستیاں کرنے والے شیطان کے وار سے خبردار رہیں۔ اگر امرد جو ہے وہ رضامندی سے یا پیسوں یا نوکری وغیرہ کے لالچ میں بدفعلی کروائے گا، وہ بھی گناہ گار اور جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت وکیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو شخص قوم لوط کی طرح بدفعلی کرے گا، توبہ کیے بغیر مرے گا، تدفین کے بعد اسے قوم لوط کے قبرستان میں منتقل کر دیا جائے گا اور اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہوگا۔ ویسے بھی لواطت کا عمل عقلی اور طبی دونوں اعتبار سے انتہائی خبیث ہے۔ عقلی اعتبار سے اس طرح کہ یہ عمل فطرت کے خلاف ہے، لواطت کرنے والا اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا عقلی اعتبار سے انتہائی کبھی ہے۔ دوسری خباثت یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نسل انسانی میں اضافہ رک جاتا ہے۔ تیسری خباثت یہ کہ اس عمل کی وجہ سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھی خباثت یہ کہ لواطت کا عمل ذلت اور رسوائی اور آپس میں عداوت اور نفرت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے۔ نیز عقل سلیم رکھنے والا اس کے نزدیک وہ عمل ضرور خبیث ہے جو ذلت اور رسوائی اور نفرت پیدا ہونے کا سبب بنے۔ یہ بدکاری تمام جرموں سے بڑا جرم، اور اس جرم کی وجہ سے قوم لوط پر عذاب آیا جو دوسری عذاب پانے والی قوموں پر نہیں آیا۔